قرب نوافل ہو یا قرب فرائض، دونوں علوم کسی روحانی آدمی سے یا کسی پیغمبر سے یا کسی اولیاء اللہ کی روح سے منتقل ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی ارواح سے منتقل ہونے والے روحانی علوم جس طریقے پر حاصل ہوتے ہیں یا جس طرز فکر کے ساتھ یہ علوم منتقل ہوتے ہیں، ان کا اصطلاحی نام نسبت اویسیہ ہے۔ نسبت اویسیہ کا پہلا انکشاف حضور بڑے پیر صاحب کے طریقے تصرف میں ہوا۔ یہ نسبت ایسی نسبت ہے کہ روح کے اندر علوم منتقل کر دیے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ علوم کسی چشمے کی طرح، وہ چشمہ پہاڑ میں ہو یا زمین میں ہو، پھوٹ پڑتا ہے۔ پھر یہی چشمہ، یہ علوم کا خزانہ اندر اندر بہتے بہتے فوارے کی صورت میں بہہ نکلتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم کے بعد سے یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ نسبت ویسیہ کا فیضان مخفی طور پر ملائے اعلیٰ کے ذریعے یا انبیاء کرام کی ارواح کی معرفت یا قرب فرائض کے اولیاء اللہ کی روح کے واسطے سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نسبت ویسے کے لیے کسی ولی اللہ کے مادی جسم کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نسبت بہت قوی نسبت ہوتی ہے اور اس نسبت کا مظاہرہ بہت دیر میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو یہ نسبت حاصل ہے اسے آخر وقت تک نسبت کا علم نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کی ارواح یا انبیاء کی ارواح یا ملائے اعلیٰ کے ذریعے یہ منتقل ہونے والے روحانی علوم جب عین یا سابقہ میں ذخیرہ ہو کر عین اور سابقہ ان سے بھر جاتے ہیں، یہ روح انسانی یا روح آدم ان سے معمور ہو جاتی ہے، تو یہ روحانی علوم روحانی روح انسانی اور روح آدم سے بہہ کر باہر آ جاتے ہیں، اور ان علوم کا بہ نکلنا سالک کے اوپر شہودی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ نسبت ویسے کے تحت آنکھ کھلنے والے سالک کی حیثیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی نظر سے مراد پہلا شہود ملائے اعلیٰ کا ہوتا ہے، یعنی انسان کی روحانی آنکھ کھلتی ہے تو نظروں کے سامنے ملائے اعلیٰ آ جاتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ سے مراد گروہ جبریل اور گروہ میکائیل ہے۔ ملائے اعلیٰ کا شہود جس زون میں ہوتا ہے، اس زون کا اس مقام کا نام بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور عرش کے اوپر کا مقام ہے۔ نسبت سکینہ، نسبت سکینہ وہ نسبت ہے جو نسبت صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ صحابہ کرام کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں اتنا شغف اور انہماک تھا کہ ان کے عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نور سے معمور رہتے تھے۔ نسبت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ پہلے سالک کسی روحانی آدمی کے اندر خود کو جذب کر دیتا ہے، یا کسی روحانی آدمی کی روشنیاں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، خود جذب ہو جاتا ہے یا دوسرے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس کی تعریف میں آتا ہے خود جذب ہو جانا یا دوسرے کو اندر جذب کر لینا، عشق کی تعریف میں آتا ہے۔ جذب ہونے کے بعد یا روحانی آدمی کی روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر لینے کے بعد جو کیفیت وارد ہوتی ہے، اسی کیفیت کا نام عشق ہے۔ جذب اور عشق کی کیفیت کے مجموعے کا نام نسبت سکینہ ہے۔ اس نسبت سے سالک کی طرز فکر میں روحانی انسان کی، پیر و مرشد کی، روحانی استاد کی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے خیالات، تصورات اور احساسات میں اتنی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی طرح سوچتا ہے اور پیر و مرشد کی طرح اس کے تمام اعمال و افعال ہو جاتے ہیں۔ نسبت عشق یہ ہے کہ سالک کا ذہن پیر و مرشد کی طرز فکر سے جو معمور ہو جاتا ہے، یا پیر و مرشد کی روحانی طرز مرید کے اندر نہ صرف یہ کہ منتقل ہو جاتی ہیں بلکہ متحرک ہو جاتی ہیں، تو مرید کے لطیفے رنگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تصور میں رنگینی سے مراد دوری ہے، یعنی سالک کے لطیفے اپنے ذاتی رنگ سے نکل کر پیر و مرشد کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور یہ نسبت جب پیر و مرشد سے منتقل ہو کر لطیفوں کو رنگین کر دیتی ہے، تو چونکہ پیر و مرشد کے لطیفے انوار الہیہ سے رنگین ہیں، اس لیے مرید کے لطیفوں پر بھی پیدر پہ انوار الہیہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور اس طرح اللہ کے ساتھ نسبت عشق کی جڑیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔ نسبت جذب کے بارے میں مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ نسبت ہے جس کو تبع تابعین کے بعد سب سے پہلے
خواجہ بہاؤالحق نے نشان بے نشانی کا نام دیا ہے۔ نقشبندی جماعت اس نسبت کو یادداشت کے نام سے جانتی ہے۔ نشان بے نشانی سے مراد یہ ہے کہ عارف کا ذہن اس سمت میں سفر کرے جس سمت میں ازل سے پہلے کے نقوش موجود ہیں۔ جب ازل سے پہلے کے نقوش یعنی اللہ کا ذہن اور اللہ کے ذاتی علم عارف کے قلب میں بار بار دور کرتے ہیں تو سالک کو وحدت احاطہ کر لیتی ہے اور اسے ہر طرف، ہر سمت، ہر لاموجود اور موجود شے میں اللہ نظر آنے لگتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو، سالک یا عارف کی استادی طبیعت یہ بن جاتی ہے کہ وہ ارادی طور پر، غیر اختیاری اور اختیاری طور پر ہر چیز، ہر بات، ہر عمل میں اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ذہن از خود کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں اللہ کی وحدانیت کو تلاش کر لیتا ہے۔ جب یہ صورتحال اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ عارف ان میں اس طرح گر جاتا ہے کہ اسے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملتی تو عقل و شعور سے دستبردار ہو کر خود کو اس نسبت کی روشنیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ہر آدمی روزانہ کئی گلاس پانی پیتا ہے لیکن کبھی اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ پانی کیا چیز ہے، پانی کے اندر جو سیرابی مادہ ہے وہ کیا ہے، پانی کیسے نکلتا ہے، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے۔ اس کا ذہن ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اسے پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پی لیتا ہے۔ لیکن جس بندے کو نسبت جذب حاصل ہوتی ہے وہ پانی کے اندر اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس خالق نے پانی تخلیق کیا ہے عارف کا ذہن از خود اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس خالق نے پانی تخلیق کیا ہے عارف کا ذہن از خود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ عارف جب پیدا ہونے والے بچے کو دیکھتا ہے تو اس کا ذہن از خود بغیر کسی ارادے اور اختیار کے اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں بغیر کسی وسیلے کے رزق فراہم کیا ہے۔ جس اللہ نے بچے کو 9 ماہ تک رزق فراہم کیا ہے اور اس رزق سے بچے کی ہر طرح کی نشو نما ہوئی ہے، وہ اللہ، وہ خالق بلا شبہ رازق ہے اور اسی کی دست قدرت میں رزق کی فراہمی ہے۔ جس اللہ نے بچے کو 9 ماہ تک رزق فراہم کیا ہے، اس رزق سے بچے کی ہر طرح کی نشو نما ہوئی ہے، وہ اللہ، وہ خالق بلا شبہ رازق ہے اور اسی کے دست قدرت میں رزق کی فراہمی ہے۔ آدمی 60 سال کا ہوتا ہے تو کبھی اس طرح ذہن نہیں جاتا کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ جاتا ہے کہ میں 60 سال کا آدمی کبھی 2 دن کا بچہ تھا۔ نسبت جلد رکھنے والا بندہ بار بار اس بات کا ذہنی طور پر اعادہ کرتا ہے کہ کوئی ہستی اور وہ ہستی اللہ ہے جس نے مجھے 2 دن کے بچے کو 60 سال تک وسائل فراہم کیے۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت اور یہ وعدات قلبی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس نسبت کی شعاؤں کا ہجوم اس قدر وسعت اختیار کر لیتا ہے کہ عارف کا ذہن ہر طرف سے ہٹ کر یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ فی الواقع میری اپنی کوئی ہستی نہیں ہے، میری ہستی کے اوپر اللہ کا احاطہ ہے اور اس احاطے ہی میں میں پیدا ہوا اور اس احاطے ہی میں پروان چڑھا اور اس احاطے ہی میں دنیا سے رخصت ہو کر دوسری دنیا میں منتقل ہو جاؤں گا۔ یہ کیفیت اگر عقل و شعور پر اس طرح مسلط ہو جائے کہ آدمی کی اپنی انا، آدمی کا اپنا جسم، اپنا ارادہ، اپنا اختیار نسبت جذب کے احاطے میں معدوم ہو جائے تو آدمی کے اوپر جذب طاری ہو جاتا ہے اور وہ جذب کے عالم میں عقل و شعور سے بے دست و پا